السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی چابیاں بنا دے۔ ہم جس جس جگہ پر جائیں، جس جس بندے کے ساتھ ملیں، ہم وہاں پر اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں اور خیر کی دروازے کھول دیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو شر کے تالے بنا دے کہ ہم جس جس جگہ پر جائیں، جس بندے سے ملیں، اس کی شر کو تالا لگا دیں اور اس شر کو پھیلنے نہ دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکیوں کو آسان کر دے اور گناہوں کو مشکل کر دے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے اور ہم حقیقت دیکھنا شروع کر دیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ عائشہ، چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، وہ ایسے جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو اکٹھا کرتا ہے نا، تو پھر ان چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا جو گٹھا ہوتا ہے اس سے اتنا بڑا الاؤ آگ کا جل جاتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان پر اصرار کیا جاتا ہے یا ان پہ تکرار کی جاتی ہے، ان کو ریپیٹڈلی کیا جاتا ہے اور بندہ اس پہ ٹک جاتا ہے اور وہی کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ کبیرہ گناہ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی چیز اکٹھی ہوگی تو وہ ایک بہت بڑا سا گٹھا ہو جائے گا نا، پائل اپ ہو کے۔ تو یہ سوچیں کہ کیا ہوا کہ اتنا بڑا پوری دنیا کے سر کے اوپر ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے، ایک مصیبت کھڑی ہوئی ہے اس وائرس کی صورت میں، کیونکہ ہر بندے نے انڈیویجولی گناہ کرنے شروع کیے اور یہ سمجھا کہ یہ میں ہی کر رہا ہوں نا، میرے اس گناہ کے کرنے سے دوسروں پہ کیا اثر پڑتا ہے، میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں۔ عورتوں نے چست اور تنگ پجامے پہنے جیسے ننگی ٹانگیں ہوتی ہیں، اور کہا کہ کیا ہے، ڈھکا تو ہوا ہے نا، ڈھکا تو ہوا ہے نا، یہ نہیں کہا کہ یہ تو میری ٹانگ کا اگلا پچھلا حصہ، بوٹیاں ہڈیاں سب نظر آ رہی ہیں، یہ نہیں کہا، وہ پہنا تو ہے نا، کچھ نہ کچھ تو اپنی سکن پہ چڑھا لیے، چاہے سکن ٹائٹ چیز یہ پہ چڑھا لیے، چھوٹے کپڑے پہنے، سی تھرو کپڑے پہنے، عجیب و غریب ویئرڈ قسم کے فیشن کیے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، اور پھر یہ سننا بھی نہیں چاہتے۔ اگر یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم سنیں گے تو پھر ہم کو یہی بات سننے کو ملے گی، یعنی فیس کرنا بھی، کہ اپنی غلطی کو فیس کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ وی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو لسن اور فیس دا ریالٹی دیٹ وی آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ۔ اور اس طریقے سے باہر گئی کہ دوسرے آدمی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں کہ بھئی ہماری بیوی تو اتنی خوبصورت نہیں جتنی یہ خوبصورت عورت ہے، اور یہ دیکھو کتنی پریزنٹیبل ہے، اور یہ کتنی یعنی اس کی کتنے اچھے بولتی ہے اور کتنی خوبصورت لگتی ہے اور کتنی لائق ہے۔ یعنی 10 آدمیوں کو آپ نے 100 آدمیوں کو فتنے میں ڈال دیا اپنی وجہ سے، اور سوچا کہ دس از می، آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ، اینڈ اس کا اثر دوسروں پہ کیا پڑے گا۔ عورتوں کے منہ کھل گئے اور انہوں نے چھپی ہوئی باتوں کا منہ سے اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کی بڑی بڑی باتوں کو اپنے منہ سے کہتے ہوئے ڈری نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکا سکتا ہے۔ جان اتنی سی ہے کہ ایک وائرس آیا، آپ گھر میں بند ہو گئی ہو، آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کسی چیز کو ٹچ کرنے سے ڈر رہی ہو، آپ ہاتھ ملانے سے ڈر رہی ہو، آپ کسی کے قریب کھڑے ہو کے بات کرنے سے ڈر رہی ہو۔ یہ اتنی سی جان ہے ہماری، اتنی سی یہ لمیٹڈ ہماری جو ہے نا زندگی ہے کہ ہم کتنی جلدی ڈر گئے ہیں ایک چھوٹی سی چیز سے، اور باتیں اس طرح کرتی ہیں جیسے ہم خدا ہیں، نعوذ باللہ، ہے نا۔ سود کا لین دین کرنے میں کوئی ڈر، کوئی پریشانی، کوئی خوف نہیں ہے، غیبت کرنے میں، لوگوں کی لڑائیاں کرانے میں، بڑی بڑی باتیں فیس بک پہ لگانے میں، اپنی تصویریں لگانے میں، کسی چیز سے کوئی ڈر نہیں۔ کوئی مائی کا لال ہے جو مجھے کچھ کہے؟ یعنی کسی کو کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں رہا تھا، نہ سوشل پریشر کہ جو ہوتا تھا کہ اللہ میرے رشتہ دار نہ دیکھ لیں یا میرے کزنز نہ دیکھ لیں کہ یہ میں برا کام کر رہی ہوں یا برے کپڑے پہن کر
فیس بک پہ لگا رہی ہوں، کوئی خوف کسی کو نہیں رہا. اللہ کے ڈر تو دور کی بات ہے، لوگوں کا ڈر نہیں رہا. تو پھر یعنی وہی بات ہوئی نا کہ چھوٹا چھوٹا ہر بندے کے گناہ اکٹھے ہوتے گئے. کافر تو کریں گے گناہ. مسلمانوں نے اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے کانوں سے کوئی گناہ نہیں ایسا جو چھوڑا ہو، کرنا شروع کر دیا اور بس الاؤ جل گیا. تو یہ جو الاؤ کتنا بڑا ہے نا، کتنا بڑا ہے. اگر آپ سوچیں ایک ایک بندے کے گناہ اکٹھے کرتے جائیں، آپ ایک جگہ پہ ڈھیری لگائیں نا، ایک بندے کا گناہ، ایک فیملی کے ہی گناہ کتنے زیادہ ہو جائیں گے. لیکن ایک مزے کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو الاؤ جل جاتا ہے نا میری پیاری بہنوں گناہوں کا، اس کا ایکسٹنگوشر جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کے آنسو ہیں. ایک آنسو بہت بڑی آگ کو بجھا سکتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، یہ میرے رب کی شان ہے، اور اس کی رحمت ہے اور اس کا کرم ہے کہ وہ آنسوؤں کی قدر کرتا ہے اور ان آنسوؤں سے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ ہم توبہ استغفار سچے دل سے کریں. یہ آپ کو یہ جو تسبیح پہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ آپ یہ نہ کہیں استغفر اللہ، اللہ میں واقعی تیری بخشش چاہتی ہوں. In reality I mean it. I have done a lot of wrong things and I'm really really embarrassed about that. I'm ashamed of myself. I am sorry. مجھے معاف کر دیں. آپ کا بچہ آ کے کہتا ہے نا، آپ کہتی ہیں سوری کو، تو آپ کہتے کوئی کہتا ہے سوری، تو آپ کہتی ہیں نو یو آر ناٹ سوری، دا وے یو سیڈ آئی کوڈ گیٹ اٹ، مجھے سمجھ آ گئی کہ تم سوری نہیں ہو. وہ کہتا ہے آئی ٹولڈ یو دیٹ آئی ایم سوری. تمہاری ایروگنس سے اور تمہارے بولنے کے انداز سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تمہیں تو کوئی ریگریٹ ہوئی ہی نہیں کہ تم نے کوئی غلط کام کیے. لیکن جب بچہ کہتا ہے ماما آئی ایم ریئلی سوری، یو نو واٹ، آئی نو آئی ہیو ڈن سم تھنگ رانگ اینڈ آئی مین اٹ مام، پلیز آپ ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، پھر میں یہ دوبارہ نہیں کروں گا. تو آپ کہتی ہو اوکے اوکے ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں. اور آپ تو سارا کچھ بھول کے اس کا منہ چومتی ہیں، اس کی آنکھیں چومتی ہیں، اس کے ہاتھ چومتی ہیں، اس کو کھانا دیتی ہیں، اس کو کینڈی دلاتی ہیں، اس کے ناز نخرے اٹھانے لگ جاتی ہیں. یہ آپ ہیں. ہم لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ کسی کی مثال نہیں جوڑ سکتے. اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے سب کے اوپر، اس کے غضب پہ بھی چھائی ہوئی ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، آپ کے رب نے تو اپنے نفس کے اوپر رحمت لکھ دی ہے، فرض کر دی ہے. وہ تو رحیم ہے، کریم ہے، وہ کیسے نہیں معاف کرے گا جب آپ روئیں گے اور آپ سچی توبہ کریں گے. تو یہ دیکھیں میری پیاری بہنوں کہ ہم نے غیروں کو، ان کے طریقوں کو، ان کی ایروگنس کو فالو نہیں کرنا. اور صحبت ایک ایسی چیز ہے جو فوراً کی فوراً اثر کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو کتنی بچپن سے پالتے ہیں اور ان کو نیکی کی تربیت کرتے ہیں، ان کو ادب لحاظ سکھاتے ہیں، اور پھر ہائی اسکول میں بچہ گیا نہیں تو 2-3 دن گزرے، 1 مہینہ گزرا تو بچہ بالکل ہی پلٹ، خدا نخواستہ. ہم کہتے ہیں یہ ہوا کیا، وہ میری 16 سال کی محنت کدھر گئی، یہ کیا ہوا. تو صحبت جو ہے نا وہ بہت اثر کرتی ہے. جیسے آپ ہمارے گھروں میں کبھی بچے آتے ہیں نا جنہوں نے کوئی تمیز نہیں سیکھی ہوتی، یا مطلب ایسے لوگوں کے آ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر ہمارے بچے بھی صوفوں کے اوپر چھلانگے لگانے لگ جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اوئے ادھر آؤ، اس کا کان پکڑ لے جا کے اپنے بچے کا کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے، اس کو تو نہیں پتا، اس کو تو تمیز نہیں سکھائی ہوئی، لیکن آپ کو تو سکھائی ہوئی ہے. آپ اس کی صحبت میں آ کے آپ نے بھی صوفوں پہ چھلانگے لگانے شروع کر دی اور پانی ڈال دیا اس کے اوپر، آپ کو کیا ہوا. تو اسی طرح میری پیاری بہنوں اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے. وہ غیر تو چونکہ ان کو دین ایمان کا نہیں پتا، وہ تو ٹھوکریں کھا ہی رہے ہیں، لیکن ہمارے ملکوں کی عورتوں نے انہی کو فالو کرنا شروع کر دیا، چھلانگے لگانی شروع کر دی اور ان کے طور طریقے اختیار کرنے شروع کر دیے. تو ہوش سے کام لیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ صحبت بہت اثر کرتی ہے. اس وقت میڈیا اور یہ
فورمز جو فیس بک ہیں، یہ ایک قسم کا پریشر ڈالتے ہیں انسان کے اوپر، اور انسان وہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اینڈ پیپل پلیزر بن جاتا ہے، لوگوں کو پلیز کرنا، اپنی زندگی گنوا بیٹھتا ہے اس سوچ سے کہ میں لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں، اور لوگ خوش ہو کے ہی نہیں دیتے، اور انسان اپنی دنیا آخرت برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آسان طریقہ، ذرا یہ سوچ لیں کہ کتنی دفعہ نمازوں میں مجھے رونا آیا کہ اللہ کیوں مسجدوں کے دروازے بند ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حرم میں کیوں اس طرح رونق نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ معاف کر دیں، آپ کی تو رحمت، آپ نے خود قرآن میں لکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا تبدیل لکلمات اللہ، آپ کی تو باتیں نہیں بدلتی، اللہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ رحم کرنے والے، آپ ہم پر رحم کر دیں، ہمارے گناہوں سے درگزر کر دیں۔ اینڈ آئی ریئلی مین اٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئی ایم ریئلی ریئلی سوری، میں سارے لوگوں کے بہاف پر بھی گناہوں کی توبہ کرتی ہوں، لیکن سب سے پہلے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں۔ جس طرح انڈیویجول گناہوں کا ڈھیر لگا ہے، اسی طرح انڈیویجولی استغفار کا بھی ڈھیر لگنا چاہیے۔ ہر بندہ اپنے اپنے طور پر استغفار کرے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اینڈ گیس واٹ، کوئی دیر نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی دیر نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہر حال میں انصاف کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس مشکل میں سے نکال لے گا، اور ہمیں اس سے بھی زیادہ چمکا کے صاف ستھرا کر کے نکالے گا، اور ہماری نیکیوں میں اس سے بھی زیادہ کیا کہتے ہیں نا، ترقی ہم کو دے دے گا جو ہم پہلے کر رہے تھے۔ ہمیں ہماری دل کی آنکھوں پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ سارے پردوں کو، جیسے کہتے ہیں نا ہم سٹیل وول سے دیگچی کو صاف کرتے ہیں نا، دیگچی جل جاتی ہے یا اس پہ زنگ لگ جاتا ہے، وہ باہر پڑی خراب ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں لاؤ اس کو چمکاتے ہیں۔ تو سٹیل وول کا مارنا دیگچی کے لیے مشکل کام ہے، دیگچی کے اوپر رگڑے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ تو چمک جاتی ہے، وہ ایسے لگتی ہے جیسے نئی ہے۔ تو مشکلیں اور پریشانیاں بھی سٹیل وول کی طرح ہوتی ہیں کہ ہمیں رگڑا رہی ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد ہم چمک جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ امید رکھا کرے، اور یہ دعا میں کہا بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر ہے، اللہ تعالیٰ تکلیف اور تنگی کے ساتھ، بعد میں نہیں، ساتھ آسانی ہے، تکلیف کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشکل کے بعد نہ، اس مشکل کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی آسانی ہمارے لیے لے کر آئے، اور اس سے بڑی زیادہ رونقیں ہماری مسجدوں میں ہوں، ہمارے سب گھر میں جو مرد ہیں، بھائی، بیٹے، ہسبینڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو یہ غیرت دے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں۔ اس وقت کے بعد ان کو مسجدوں کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں مسجدوں کی محبت بٹھا دے، اور فجر میں ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوں، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی مغربی ملک ہو یا مشرقی ملک ہو، کوئی اسلامی ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب مسجدوں کو آباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو حجاب کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمبلنس پیدا کرے اور ان کو اس راستے پر چلائے جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔